السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حدیث کے بارے میں پڑھیں گے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو بڑی نصیحت اور عبرت والا ہے۔ یہ واقعہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے۔ ان کے زمانے میں مدینہ کے گورنر مروان بن حکم تھے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک عورت نے جس کا نام عروہ تھا، اس نے ایک صحابی رسول کے خلاف مروان بن حکم جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے پاس جا کر کے مقدمہ پیش کیا کہ سعید بن زید نے میری کچھ زمین لے لی ہے۔ عروہ بنت اوس نے صحابی رسول سعید بن زید کے خلاف مقدمہ پیش کیا۔ کہاں پہ مقدمہ رکھا؟ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کے پاس۔ تو اپنے جواب میں سعید بن زید نے کہا کہ کیا میں اس کی زمین لوں گا جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ مروان بن حکم نے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ الی سبع ارضین، یعنی جس نے کسی کی بھی زمین ایک بالشت بھی ظلمن لے لی، یعنی ناجائز طریقے سے لے لی، تو اس کے گلے کے اندر سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ فقال له مروان، تو مروان بن حکم نے کہا لا اسألک بینۃ بعد ھذا، کہ اب اس کے بعد میں تم سے کوئی اور دلیل نہیں مانگوں گا، بس یہی کافی ہے۔ یہ دیکھیں اس وقت کے لوگ ہوا کرتے تھے، مروان صحابی نہیں ہے لیکن اس وقت کے لوگ اتنے نیک دل ہوا کرتے تھے، یعنی ہم چاہے کتنا بھی کسی کو کیسا سمجھے، اس زمانے کے لوگوں کے اندر اتنا ایمان ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی کی حدیث پانے کے بعد اور نبی کی بات پانے کے بعد فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کرتے تھے، یعنی اب مجھے کوئی کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کر دیا۔ فقال سعید، تو سعید نے کہا اللہم ان کانت کاذبۃ فاعم بصرها واقتلها فی ارضها، اس عورت کے حق میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہی مار دے۔ تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ عورت اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، اور جب وہ چلتی تھی تو تلتمس الجدر، دیواروں کو ڈھونڈتی تھی، دیواروں کا سہارا لے کر چلتی تھی، اور یہ بات کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور پھر وہ اپنی زمین میں چل رہے تھے اور چلتے ہوئے ایک گڈھے کے اندر گر کر کے وہ مر گئی، اور اس طرح سعید رضی اللہ عنہ کی جو بد دعا تھی وہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نیک لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اسی طریقے سے ہمیں نیک لوگوں کی بد دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ تو ہم دعا لے رہے ہیں نیک لوگوں کی اور دوسری جگہ سے ہم نیک لوگوں کی بد